بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ماہ رمضان اور قرآن محمد عارف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آج 28واں روزہ 28ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آغاز ہو رہا ہے سورۃ المجادلہ مدنی سورت سے۔ ایک شخص نے اپنی مسز کے متعلق یہ کہہ دیا کہ تمہارا یہ پارٹ آف دی باڈی میری والدہ کے ساتھ ریزمبلنس رکھتا ہے، اس کی پشت کے ساتھ۔ اس بنا پہ سپریشن ہو گئی۔ اس خاتون جس کا نام خولا تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کمپلینٹ لے کے جاتی ہے کہ میری زندگی اور میرے بچوں کی زندگی خراب ہو جائے گی اگر ہم دونوں میاں بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بچوں کو مینٹیننس الاؤنس کون دے گا، ان کا خیال کون کرے گا، ان کو لک آفٹر کون کرے گا۔ اس سوال کے جواب پہ حضور علیہ السلام ویٹ کرتے ہیں اور اللہ کریم آسمان سے آیات کا نزول کرتا ہے۔ زہار اس سپریشن کو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی خامد اپنی بیوی کے کسی اسپیسیفک پارٹ آف دی باڈی جو عام طور پہ اوپن نہیں کر سکتے ہیں، پردے میں ہوتا ہے، اس کے متعلق یہ کہہ دے کہ یہ میری ماں کے ساتھ ملتا ہے، تو زہار اور سپریشن وہاں پہ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کی ان آیات کا نزول کیا اور بتایا کہ تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، یا میکسیمم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تمہاری رضائی مائیں ہیں۔ اس کے بعد چونکہ یہ بڑا سنگین اور سیریس معاملہ تھا تو اس کو رفع دفع کرنے کا طریقہ بھی اللہ کریم نے اسی سپارے میں بتا دیا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ ڈالے تو اس کو فائن یا اس کو کفارہ یہ ادا کرنا پڑے گا کہ ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے اور اس کے علاوہ 60 مساکین کو کھانا بھی کھلائے۔ اگر 2 مہینے کے تسلسل کے ساتھ روزے رکھ رہا ہے، ایک روزہ بھی اس کا مس ہو گیا تو اسے دوبارہ گنتی 1 سے کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد فرمایا منافقین مسلمانوں کی طرف نظریں کر کے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی نظریں ان کی آنکھوں کا رخ مسلمانوں کی طرف ہے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں، گفتگو کرتے رہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ٹینشن دے سکیں۔ پھر فرمایا گیا کہ مشاورت کرو مگر حد سے بڑھنی نہیں چاہیے اور تم نافرمان نہ بنو۔ خواتین و حضرات، اسلام کے اندر مسلمانوں کا صحابہ کرام کا بہت درجہ، لیکن جو بدری صحابہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا ان کی تو پھر کیا شان و شوکت ہے۔ اگر حضور علیہ السلام دیگر صحابہ کے ساتھ کسی مجلس میں بھی بیٹھے ہوں تو بدری صحابہ آ جاتے تو حکم یہ تھا لوگوں کو اٹھ کر انہیں بدری صحابہ کو جگہ دے دیں۔ پھر فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ اپنے دل کی حاجت بھی اگر کہنا چاہتے ہو تو تمہیں کوئی مخصوص ادب، مخصوص تعظیم و تکریم اختیار کرنی پڑے گی۔ پہلے تو یہ ہو سکتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے جاتے، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، مکہ کی گلیوں میں اوجڑیاں بھی پھینکی گئیں، راستوں میں گڑھے بھی کھودے گئے، مگر اب زمانہ بدل چکا، ادب کی آیات کا نزول ہو چکا۔ فرمایا اگر تم حضور سے بات بھی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے صدقہ کرنا ہوگا۔ تو پھر طریقہ کار کیا تھا؟ پہلے گھر جاتے، پھر کوئی چیز لیتے، پھر بازار جاتے، پھر کوئی ڈیزرونگ پرسن تلاش کرتے، پھر اسے صدقہ کرتے، تب آ کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے اور اپنے دل کی حاجت کہہ ڈالتے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ایک گروہ شیطان ہے، ایک گروہ رحمان ہے، تو ہم لوگوں کو گروہ رحمان یا جماعت رحمان کا حصہ بننا چاہیے، جماعت شیطان کا نہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ حشر کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی تسبیح صرف انسان یا جنات نہیں بلکہ زمین آسمان کے اندر جو کچھ ہے سارا اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ مال غنیمت یہ اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کے ریلیٹیوز کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اور فرمایا گیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے، وہ تمہیں جو کچھ عطا فرما دیں، جو بھی تمہیں راستہ بتا دیں وہ اختیار کر لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جایا کرو۔ اور انسان کے نفس کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ بڑا لالچی ہے، طمع اس کے اندر ہے، ہرس اس کے اندر ہے، اور اللہ کریم ہمیں یہ انسٹرکشن پاس کر رہے ہیں کہ منافقین کی بات پر ٹرسٹ نہ کرنا، اور اگر وہ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے آگے بڑھو اور ہم تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، تو یہ بات بھی وہ غلط کہہ رہے ہوں گے۔ تم آگے بڑھ کے لڑائی شروع کر ڈالو گے لیکن پیچھے سے یہ بھاگ جائیں گے اور تمہاری مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ پھر تذکرہ ہو رہا ہے اصحاب نار کا اور اصحاب جنت کا، اور اصحاب جنت کے متعلق فرمایا کہ یہی کامیاب لوگ ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کی نزول کی بات ہو رہی ہے، اور فرمایا اگر ہم اس کو ماؤنٹینز پر سینڈ ڈاؤن کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پیسز میں کنورٹ ہو جاتے، لیکن یہ قرآن حضور علیہ السلام پہ نازل ہوا اور بتدریج نازل ہوتا رہا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے لاکھوں کروڑوں اور اربوں انسان وہ حفاظ کرام بن رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بچے کے دل پہ بھی اللہ کریم نے قرآن لکھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے خوبصورت ناموں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد خواتین و حضرات، سورۃ الممتحنہ، یہ مدنی صورت ہے، اس کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے، اور فرمایا اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں، یعنی بلیورز کے دشمن ہیں، ان کو کبھی بھی اپنے دوست مت بنایا کرو، کیونکہ تم دوستی کے چکر میں انہیں اپنے بڑے راز کی سیکرٹ باتیں بتاتے ہو، لیکن اندر سے چونکہ وہ منکر ہیں لہٰذا وہ ان چیزوں کو تمہارے اگینسٹ کفار کے ساتھ مل کر استعمال کرتے ہیں۔ اور فرمائے گئے تمہارے ریلیشنز اور تمہاری چلڈرن یہ قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آ سکیں گے۔ پھر اس کے بعد دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، اور فرمایا گیا کہ مسلم وومن کفرستان سے چھوڑ کر اگر ادھر آتی ہے، یعنی وہ خواتین مسلمز کے اگر جنگ کے دوران کفار کی طرف سے مسلمانوں کے کسٹڈی میں آ جاتی ہیں تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا ان کے برتاؤ کا، ان کے رہنے سہنے کا یا ان کے نکاح کا۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کی جماعت سے خواتین نکل کر کفار کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں یا وہ ان کو اپنے قبضے میں لے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ پھر خواتین و حضرات، جب مسلم لیڈیز بیعت کرتی تھیں تو ان کی بیعت کے لیے خصوصی طور پہ خیال رکھا جاتا تھا کہ وہ اقرار کرتی تھی کہ ہم شرک نہیں کریں گی، ہم چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے۔ اس کے بعد سورہ صف، یہ مدنی صورت ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ہمارے اندر ایک بہت بڑی چیز جو پیدا ہو گئی ہے کہ اوروں کو ہم بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اسی کی طرف اسلام، ہماری قرآن ہماری توجہ دلا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تمہارے قول و فعل میں کنٹراسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانے والے لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں کو بھی اللہ نے ٹیڑھا کر دیا ہے کیونکہ یہ ٹیڑھے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تورات کی تصدیق کرنا اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی بشارت دینا، اور حضور علیہ السلام کا یہاں پہ نام احمد سے پکارا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے نور کی بات ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کا نور قرآن کی یعنی بات ہو رہی ہے۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ چراغوں کو پھونکوں سے بجھایا نہیں جائے گا تو لہٰذا اللہ کے نور کو نہیں بجھایا جا سکتا، یہ بعض شاعر لوگ جو اپنی شاعری، اپنے شعروں کی بنا پہ
اللہ کے قرآن کو رد کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا جا رہا ہے یہ اللہ کے نور کو کسی صورت میں بجھا نہیں سکتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ ہم نے مبعوث فرمایا ہے۔ اور دیکھیں کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت بھی بہتر ہو، قیامت کی پنشمنٹ سے بچنے کے لیے بہت زیادہ کوشش ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں، اور کم از کم ہماری خواہش تو یہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ ایک بزنس بھی ہے، ایک ٹریڈ بھی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، جہاد مالی اور بدنی کیا، تو گویا اس چیز کے عوض انہوں نے قیامت کو اور قیامت کے بعد اپنے لیے آسانیاں اور جنت کو حاصل کر لیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔